بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، اور رمضان کا مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، جو قبولیت والا، نعمتوں والا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے رب کریم سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد جو بھی ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر میں سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والو، اس مہینے سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ، جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کیا ملے گا، کسی کو کتنا ملے گا، کسی کو کیسا ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسا کھلے گا کہ دوبارہ پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ مسائل ہوں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف یہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 10واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے، یہ وہ وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہی ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں، تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی 1 لاکھ مانگے تو 70 لاکھ سے نواز دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، اور 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر کوئی بندہ 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھے گا، اور 10 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پورا نہ ہونے کا نام لے رہی ہو، جو ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ 10 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف 1 منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور لوگوں کے تانوں
کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اپنی آنکھوں کو بند کر کر، رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی نسلیں تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن 10 بار وظیفہ پڑھ لو۔ 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ چاہیں سعودی عربیہ سے ہیں، آپ چاہیں بنگلہ دیش سے ہیں، آپ چاہیں نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ دوستو، اگر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھو گے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج عرب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار جسے میں روزگار دوں، دولت سے مالا مال کر دوں، کوئی تنگ دست، بیکاری، فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں۔ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے، خوشیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان خوشیاں لا رہا ہے، رحمتیں، برکتیں لا رہا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور کریں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے توجہ کیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ چاہیں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے 7 بار پڑھ لیں، چاہے 10 بار پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار درود ابراہیم کو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ فوری طور پر توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ آیات آپ نے بے شمار پڑھی ہوگی، لیکن رمضان سے پہلے پہلے اس آیت کو خاص الخاص اور مستند عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، رمضان سے پہلے پہلے ابھی چند دن باقی ہیں۔ آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آج کا وہ وظیفہ جسے صرف 10 بار پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی صورت ہے، وظیفہ ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت 1 بار پڑھنے سے
10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کی ذات کو راضی کرنا ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کو منانا ہے، اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آخر پر آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے آخر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہوگا۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔